السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ آپ تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں، تو چلیے سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، وزیر اعظم نے انشائیہ کے لیے کن باتوں کو ضروری قرار دیا ہے؟ تو وزیر اعظم نے اپنے مضمون انشائیہ کے ذریعہ انشائیہ کے خد و خال اور حدود متعین کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، اور انشائیہ کی جامع تعریف کرنے سے قبل انہوں نے ان دشواریوں کا بھی ذکر کیا ہے جو انشائیہ کی تعریف کی راہ میں حائل ہیں۔ چنانچہ وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ مضمون نگار انشائیہ میں ایک ساتھ کئی باتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے ادب کی دیگر نثری اصناف اور فنی پیراؤں سے انشائیہ کے امتیازات کے بحث میں اس صنف کے غیر رسمی طریقہ کار شگفتہ موڈ کو بطور ایک اضافی خوبی بتایا ہے۔ اچھے انشائیہ میں عدم تکمیلیت، اختصار، تازگی، جدت اور خوشگوار سادگی جیسے عناصر کی آمیزش لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم اپنے مضمون انشائیہ کیا ہے میں ان عناصر کی بحث سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ مذکورہ عناصر کی شمولیت کے بعد ہی انشائیہ کے قارئین کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے چند لمحوں میں تعجب اور مسرت کی بہت سی منزلیں طے کر لی ہیں۔ دوسرا سوال، خانہ بدوش زندگی کا کمہار ہے، کیسے؟ جواب، خانہ بدوش زندگی کا کمہار اس طرح ہے کہ اس کا گھر اور زندگی کا دھندا تو ایک معصوم بچے کے ریت کے گھر کی مانند ہے۔ جس طرح ایک کمہار روزانہ اپنے چاک سے طرح طرح کے برتن بناتا اور توڑتا رہتا ہے، ادھر کسی برتن کی شکل ذرا بگڑی، فوراً اسے توڑ ڈالا اور نیا برتن بنا لیا۔ ٹھیک اسی طرح خانہ بدوش بھی ہے کہ اس کے چاک سے روز طرح طرح کے گھرودے بنتے رہتے ہیں، ادھر ذرا سی زندگی کے کھلونے کی شکل بگڑی اور اس نے اس مٹی کے ڈھانچے میں ملا کر پھر نئی مٹی سان لیا۔ اس طرح خانہ بدوش کی مثال ایک کمہار کی طرح ہے۔ سوال، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے کون سی چیزیں خریدیں؟ جواب، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے عدر، نجور اور جو کچھ ملک صادق کے لے جانے کی خاطر مناسب سمجھا خرید لیا۔ سوال، سلیمانی سرمے کی کیا خوبی تھی؟ جواب، سلیمانی سرمے کی خوبی تھی کہ جب کوئی آدمی اس سرمے کو اپنی آنکھوں میں ایک دو سلائی لگاتا تھا کہ اس کو جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتی تھی، جس میں جناتوں اور ان کے سارے لوازمات سامنے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جنات متحرک اور سرگرم نظر آتے تھے۔ سرما لگانے والا ان جناتوں سے گفتگو بھی کر سکتا تھا۔ پاگلوں کے باہمی تبادلے کے لیے کون سا فارمولہ اپنایا گیا؟ جواب، پاگلوں کے باہمی تبادلے کے لیے یہ فارمولہ اپنایا گیا کہ باقی قیدیوں کی طرح پاگلوں کا تبادلہ بھی ہونا چاہیے، یعنی جو مسلمان پاگل ہندوستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں پاکستان بھیجا جائے، اور جو ہندو اور سکھ پاکستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے۔ سوال، امو کے چارے بیٹوں کے نام اور ان کے کام بتائیں۔ جواب، امو کے چاروں بیٹوں کے نام خورشید، رشید، جمشید اور حمید ہیں۔ ان میں خورشید شکاگو میں ڈاکٹر تھے، رشید بھی امریکہ میں انجینئر تھے، جمشید بھی نیو یارک میں انجینئر تھے، اور سب سے چھوٹا حمید گھر پر ہی رہتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا، پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، اس لیے سیاست کا رخ کیا اور مرکزی حکومت میں وزیر بن گیا۔ سوال، ڈائریکٹر جنرل سید عزیز احمد لوگوں کے ذہنوں سے کیوں فراموش ہو گئے؟ جواب، ڈائریکٹر جنرل سید عزیز احمد لوگوں کے ذہنوں سے اس لیے فراموش ہو گئے کہ سبکدوشی کے بعد انہوں نے گاڑی رکھنا چھوڑ دیا تو لوگوں سے ملنا ملانا کم ہو گیا۔ اس لیے لوگ بھول گئے کہ وہ ڈائریکٹر جنرل بھی تھے، وہ گوشہ نشیں ہو گئے، اور نیم پلیٹ بھی لگایا تو صرف عزیز احمد کا، لوگ بھول گئے کہ وہ سید زادے بھی تھے۔ سوال، عبدالرب اور عبداللہ بھینسا کون تھے؟ جواب، عبدالرب دھورن گاؤں کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب افسانہ نگار انسپکٹر آف اسکول بن کر دھورن گاؤں گئے تھے، اور عبدالرب کے اسکول کا معائنہ کرنے کے بعد اسکول و عبدالرب کے حسب خواہ رپورٹ تیار کیا تھا۔ لیکن اس واقعے سے 25 سال پہلے جب افسانہ نگار خود دھورن گاؤں کے اسکول میں معاون معلم کی حیثیت سے وہاں گئے تھے تو اس زمانے میں دھورن گاؤں میں سرپنچ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام عبداللہ بھینسا تھا۔ سوال، مولانا آزاد کی نثر نگاری کی خصوصیت بیان کیجیے۔ جواب، مولانا آزاد صرف سیاست داں یا خطیب نہیں تھے،
انہوں نے متعدد یادگاریں چھوڑی ہیں۔ ترجمان القرآن اور غبار خاطر ان کی نثری تصنیفات ہیں، جن کی بنیاد پر مولانا آزاد ایک صاحب طرز نثر نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کے خطوط اور مضامین کے متعدد مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں، جو ان کی نثر نگاری کے بہترین نمونے ہیں۔ ان کے خطوط کی زبان پر اگر غور کیجیے تو ان کے نثر کی دلکشی اور دل آویزی اپنی طرف متوجہ کیے بغیر نہیں رہتی۔ الفاظ سادہ ہیں، جس میں عربی الفاظ و تراکیب سے گریز کی کوشش کی گئی ہے۔ یہی خوبی مولانا آزاد کی نثری خصوصیات ہیں۔ یہ رہی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو جلد آؤں گا، تو اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔